بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی الحمدللہ پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری 10ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے باب اول ختم کر چکے ہیں، اور باب دوم میں عمرانی علوم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں شعر و ادب کی ماہر خواتین۔ اور پہلی جو خواتین کا ذکر آ رہا ہے ان کا نام ہے ولادہ۔ یہ اندلس کے حکمراں خلیفہ متفق باللہ کی صاحبزادی تھیں، اپنی دور کے مشہور شاعرہ اور ادب نواز خاتون تھیں۔ ان کی مجلس میں ادبا اور شعراء کی جمگھٹ رہتا تھا، بڑے لطیف اشعار کہتی تھیں۔ اپنی دور کے مشہور شاعر ابن زیدون اور ابن عبدوس سے اشعار میں مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ ان کا انتقال 1491 عیسوی میں ہوا۔ خدیجہ بنت شیخ شہاب الدین نویری، یہ بڑی عالمی فاضلہ اور محدثہ خاتون تھیں۔ ان کا مکہ مکرمہ میں قیام تھا۔ یہ شعر کی بڑی پاکیزہ ذوق رکھتی تھیں۔ ان کا شاعری نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود رہی، جن میں جذبات، محبت اور عقیدت کے اظہار پر اس سلیقے سے کیا گیا ہے۔ ام علی تقیہ بنت عبد الفرج سوری بڑی فاضل خاتون تھیں۔ یہ بہت اچھے اشعار کہتی تھیں۔ ان کے قصائد بڑے مشہور ہیں۔ ابن خلقان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے بھتیجے ملک المظفر کی مداح میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس میں شراب اور اس کے متعلق کا ذکر تھا۔ جب سلطان کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا تو انہوں نے کہا کہ محترمہ نے یہ سارے امور عہد طفلی میں دیکھے ہوں گے۔ یہ بات شاعرہ کو پسند نہیں آئی۔ اس نے ایک دوسرا قصیدہ لکھا جس میں فن حرب سے متعلق امور کا تذکرہ تھا، اور پھر کہا علمی ھذا بک علمی ھا بھذا، جس طرح مجھے یہ بات معلوم ہے اسی طرح وہ بات بھی مجھے معلوم ہے۔ ان کا انتقال 557 عیسوی میں ہوا۔ عائشہ تیموریہ، جدید دور میں مصر کی باکمال شاعرہ عائشہ تیموریہ ہیں۔ یہ بڑی فاضل خاتون تھیں۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں کامل دستگاہ رکھتی تھیں۔ عربی زبان کی باکمال شاعرہ تھیں۔ یہ صاحب دیوان خاتون ہیں۔ ان کا دیوان حلیۃ الطراز کے نام سے مطبوع ہے۔ تقریر بھی بہت اچھی کرتی تھیں۔ یہ خاتون 1252 میں پیدا ہوئیں اور 1320 عیسوی میں انتقال ہوا۔ رابعہ قصداری، خضدار بلوچستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ 3 صدی ہجری تک وہاں عرب خاندان آباد تھے۔ ان کی بڑی خوبصورت اور شاداب بستی دارالبیدہ تھی، جو پانی کے چشموں، انگوروں اور دوسرے پھلوں کے لیے مشہور تھی۔ رابعہ وہاں کی رہنے والی تھیں۔ کعب ان کے والد کا نام تھا۔ علم و ادب سے زیادہ شغف تھا۔ عربی، فارسی دونوں زبانوں کی ماہر شاعرہ تھیں۔ اس کی مہارت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے اس نے فارسی زبان کے بابائے آدم ابو جعفر روذ کی 940 عیسوی پر تنقید کی، اور پھر اس سے مناظرہ کرنے بخارا آ گئیں، جہاں وہ سرمانی دربار ملک الاشعراء تھے۔ قرۃ العین طاہرہ، مشہور فارسی زبان کے شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والی خواتین بہت کثیر گزری ہیں، مگر ہم صرف ایک شاعرہ کے تذکرے پر ہی اتفاق کریں گے۔ قرۃ العین طاہرہ عربی زبان کی عالمہ تھیں۔ قرآن و حدیث پہ ان کا عبور حاصل تھا۔ ایران کے ایک مجتہد کی بیٹی تھیں، مگر اس نے مذہب باب قبول کر لیا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ زاہد خاتون شروانی نزہت۔ زاہدہ خاتون نواب مزمل علی خان رئیس بہکم پور ضلع علی گڑھ کی لڑکی تھیں۔ دسمبر 1884 میں پیدا ہوئیں۔ والد خود اہل علم تھے، اس لیے انہوں نے زاہدہ کو تعلیم عالی دلوائی، مگر ساری تعلیم گھر پر ہوئی۔ مشرقی تعلیم پوری انداز سے ہوئی، مغربی تعلیم سے بھی واقف تھی۔ زاہدہ کو شعر و ادب سے خاص ذوق تھا، بڑے اچھے اشعار کہتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی محفل یا مجلس میں شرکت نہیں کی۔ افسوس، ان کی جوانی میں 1922 میں انتقال ہو گیا۔ رابعہ خاتون پنہا۔ اردو زبان میں بھی خواتین نے شاعری کی ہے اور بڑی پاکیزہ اشعار لکھے ہیں، جن سے ان کی قادر الکلامی ظاہر ہوتی ہے۔ رابعہ خاتون مولوی عبدالاحد کی بیٹی تھیں۔ 1906 میں سہارنپور میں ان کی ولادت ہوئی۔ پرورش کا زمانہ الہ آباد میں گزرا، جہاں ان کے والد ڈی پی آئی آفس میں ہیڈ کلرک تھے۔ جب ان کا انتقال 1925 میں ہو گیا تو یہ بریلی آ گئیں، اور جہاں 1927 میں صغیر حسین سے ان کی شادی ہو گئی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا۔ خانگی طور پر اپنے والد سے فارسی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی، اور 1942 میں شعر گوئی اور مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ اصلاح سخن سید ماجد علی وکیل ہائی کورٹ الہ آباد سے لیتیں، بڑی دیندار خاتون تھیں۔ آمنہ خاتون عفت۔ یہ مولوی عبدالاحد مرحوم کی سب سے بڑی لڑکی ہیں۔ 1905 میں مقام سہارنپور پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی مولوی نادر حسن سے 1940 میں ہوئی۔ اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم گھر پر والد صاحب سے حاصل کی۔ زرینہ خانم حجاب۔ یہ خاتون ضلع گجرات پنجاب کے ایک موضوع جوکی میں پیدا ہوئی۔ دینی تعلیم گھر پر حاصل کی، پرائمری تعلیم لڑکوں میں حاصل کی، پھر گھر پر اپنے بھائی سے فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ شعر و سخن سے طبعی ذوق تھا۔ ان کی شادی 1909 میں مولوی عبدالحق اختر کلرک فائنینشل کمشنر آفس لاہور سے ہو گئی۔ ان کے خسر مولوی مولا بخش واصف اور مہجور عربی زبان کے اور فارسی کے عالم تھے اور شاعری کرتے تھے۔ سسرال میں ان کو شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ خسر نے بہو کے ذوق کی حوصلہ افزائی کی، اس طرح ان کی شعری صلاحیتیں ابھر آئیں۔ آمنہ بیگم۔ یہ خان بہادر میاں غلام رسول کے صاحبزادی تھیں۔ ان کا تعلق چنوٹ ضلع جھنگ کے قدیمی خاندان سے تھا۔ اس خاندان کے بزرگ علامہ نواب سعد اللہ خان شاہ جہاں بادشاہ کے وزیر اعظم تھے۔ آمنہ بیگم سرگودا میں پیدا ہوئیں، جہاں اس وقت ان کے والد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے خانگی طور پر اپنی بیٹی کو عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم دلائی، کس قدر انگریزی بھی سکھائی۔ والد نے ان کی قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا، پھر طبعی ذوق شعر گوئی کی جانب تھا۔ یہ قومی اور ملی شاعری کرتی تھیں۔ زبانوں کی ماہر خواتین۔ بعض خواتین رجحان طبعی زبان سیکھنے کی جانب تھیں۔ وہ کئی زبانیں سیکھ لیتی تھیں اور بول سکتی تھیں۔ امت الحبیب مشہور فاتح عالم امیر تیمور گرگانی کی بیگم تھیں۔ یہ خاتون مختلف زبانیں جانتی تھیں، مثلاً عربی، فارسی، ترکی اور چینی۔ مورخین نے ان کی زبان دانی کا ذکر کیا ہے، اس سے اس عورت کی زبان دانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چاند بی بی۔ احمد نگر کی ملکہ مشہور جنگجو خاتون سلطان چاند بی بی کو علم و فیض کا بھی کافی شوق تھا۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، دکنی اور کنٹری زبانیں اچھی طرح جانتی تھیں۔ نور جہاں ناز۔ یہ مرزا محمد علی سابق قونصل جنرل ایران مقیم بمبئی کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، مختلف زبانیں سیکھی تھیں
مثلاً عربی، فارسی، اردو، گجراتی کے علاوہ انگریزی، فرینچ، لاطینی زبانیں بھی اچھی طرح جانتی تھیں۔ دو مختلف قسم کی دستکاریاں بھی جانتی تھیں۔ مطالعہ کتب کا بھی حد شوق تھا، اور اس پر متضادیہ یہ کہ اعلیٰ مغربی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مذہب کا رنگ ان پر بہت گہرا تھا۔ پردے کی پابند تھیں، قدیم تہذیب کی دلدادہ تھیں، اخبارات اور رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ تاریخ کی ماہر خواتین۔ گلبدین بیگم یہ شہنشاہ بابر کی بیٹی ہمایہ بادشاہ کی سوتیلی بہن تھی۔ یہ 1522 میں پیدا ہوئیں اور 1603 میں انتقال ہوا۔ ان کی قبر آگرہ میں ہے۔ اس نے ہمایوں بادشاہ کے واقعات پر ایک کتاب ہمایوں نامہ لکھی، جس کو گلبدین نامہ بھی کہتے ہیں۔ بابر اور ہمایوں کی خانگی جنگی زندگی کا تصور اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ بابر اور ہمایوں کی خانگی جنگی زندگی کا تصور اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ انگریزی مستشرق خاتون بیوریج نے تصحیح کر کے اس کو شائع کیا۔ یہ بڑی مستند تاریخ ہے۔ خجستہ سلطانہ حیدرآباد دکن کی خاتون عربی فارسی زبان کی کامل دستگاہ رکھتی تھیں۔ اسے تاریخ سے خاص ذوق تھا۔ تاریخ پر اس نے کئی کتابیں لکھیں، جس میں تاریخ تیمور خاص طور پر مشہور ہے۔ احتشام النساء یہ بھی حیدرآباد دکن کی رہنے والی بڑی فاضلہ خاتون تھیں۔ عربی فارسی زبانیں جانتی تھیں۔ اس کو علم تفسیر، مغازی اور تاریخ سے خاص طور پر دلچسپی تھی۔ قدر شعر سخن بھی جانتی تھیں۔ میں اپنا وائس نوٹ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ فلسفے اور ریاضی کی ماہر خواتین کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔